قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتیں نوازی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے اور کلمے کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کی ساری بادشاہت اور ساری دنیا کو حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ رب العزت کی ایمان والی دولت نصیب نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس صرف ایمان کی دولت ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا جہان کے خزانے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور جس چیز کی قدر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس پر کچھ نہ کچھ قیمت لگتی ہے۔ آج ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، کچھ بڑے ہوئے تو ہمیں کلمہ سکھا دیا گیا۔ اسی وجہ سے نہ اس کلمے کی قدر ہے اور نہ رب تعالیٰ کی ہاں اس قدر ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ کلمے کی قدر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنی چاہیے کہ جن کو تپتی انگاروں پر لٹا کر بھی اور ان کے خون پسینے سے انگارے بجھتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے۔ جو کلمہ انہوں نے پڑھا اور آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، شام کے علاقے سے تشریف لائے مکہ کے اندر۔ یہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے، اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو لوگوں سے احوال معلوم کیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو خفیہ طریقے پر لاؤ گے، یہاں لوگ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر حرم شریف کے اندر آ کر کہا، لوگوں ابو ذر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو جس کا دل چاہے کرنا چاہے تو کر لے۔ اور لوگوں نے مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر مارنا شروع کیا، 3 دفعہ بے ہوش ہو کے گرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے کہا، لوگوں تم کیوں ایک ایسے آدمی کو مارتے ہو کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے کہ جب تم تجارت کے لیے جاتے ہو تو ان کا قبیلہ راستے میں آتا ہے، یہ وہاں جا کر تمہاری تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اپنے قبیلے کے اندر اور پورے قبیلے کو مسلمان کر کے مکہ کے اندر گئے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور اللہ رب العزت، جب تک اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں تعارف نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ رب العزت کے احکامات کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی۔ آج ایک وردی پہنے آدمی، چاہے وہ پولیس ہو، تھانے دار ہو، جو بھی ہو، ہمیں اس کی ذات سے تعارف ہے، اس وجہ سے ہماری ذات اس سے ڈرتی ہے۔ لیکن جب تک اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیسی ذات، اگر دنیا جہان کی آنکھیں مل جائیں تو اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون، دنیا جہان کے لوگ مل جائیں، شعراء مل جائیں، مداح مل جائیں اور اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرنا لگ جائیں تو اللہ رب العزت کی ایک صفت کو بھی مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ ولا یخالطہ الظنون، دنیا جہان کے مفکرین مل جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچنے بیٹھ جائیں تو اللہ رب العزت کی ایک نعمت کے بارے میں بھی مکمل نہیں سوچ سکتے۔ یہ وہ ذات ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت ہو، لوگوں کے لیے اس کے اندر واقعات کو بیان کیا، انبیاء کی قصص کو بیان کیا، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد اس امت کی رہنمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات، اس کی بادشاہت کہاں تک ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، زمین و آسمان کے اندر بھی اس کی بادشاہت ہے اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کے اندر اس کی بادشاہت ہے۔ اور اس کی بادشاہت کتنی وسیع ہے؟ یعلم ما فی السر و یعلم ما یخفی، زمین و آسمان کے اندر چاہے کوئی چیز چھپی ہو یا جو بھی ظاہر ہو وہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔
سمندروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلات کے اندر، جہاں جو چیز ہے اللہ رب العزت کے احاطہ علم کے اندر ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ایک ایسا کلام پاک نازل کیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جب تک لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اللہ رب العزت نے ان کو عروج تک پہنچایا۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، جب وہ کیسر و کسریٰ کی طرف نکلے، ان بادشاہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم ہمیں روم کو فتح کرنے آگے ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسا ایمان بھر دیا ہے کہ اب کیسر و کسریٰ تو کیا ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام کا ایک لشکر وہ ایک علاقے کو فتح کرنے گیا، درمیان میں دریا آ گیا، بہت بڑا دریا۔ اس دریا کا جو پل تھا، کافروں نے صحابہ کرام کے پہنچنے سے پہلے اس پل کو توڑ دیا۔ اب صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے، اس دریا کے دوسری طرف کافروں کا لشکر جمع تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابی جو تھے کمانڈر، انہوں نے کہا کہ ہمارا مکہ سے نکلنا وہ اللہ رب العزت کے لیے تھا، ہمارا کافروں سے لڑنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، کفر کی طاقت سے ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے تو ہم اسی دریا کو عبور کر کے جائیں۔ ان صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو 60,000 کا لشکر اس دریا سے گزر گیا اور کسی گھوڑے کی پیٹھ تک بھی پانی نہیں پہنچا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام۔ اور جب اس طرح پہنچا تو کافروں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو میرے دوستو بھائیو، صحابہ کرام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں تھا، صحابہ کرام کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں تھا، جان مال کو لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ سب سے مشکل کام صحابہ کرام کے لیے یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانا۔ آج 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں، باقی سوال 1,15,000 صحابہ کرام قبریں پوری دنیا کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، بیویوں کو بیوہ کروایا اور پوری دنیا کے اندر پھیل کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام اور کلام پاک ہم تک پہنچایا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری نسل مسلمان ہے، یہ انہی صحابہ کرام کی محنت کا صدقہ ہے۔ اور آج اگر ہم نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ نہ رکھا اور اسی کلام کو اور اس ذمہ داری کو اگر اپنی نسلوں تک نہ پہنچایا تو آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے ایمان سے محروم ہو۔ تو میرے دوستو، سب سے اللہ رب العزت نے ہمیں مبارک مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی قدر کی جائے اور جس قدر ہو سکے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی خوب اہتمام کیا جائے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کی جائے۔ حدیث بات میں آتا آپ علیہ الصلوۃ سے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لغو بات نہیں چھوڑتا اور بری باتیں کرنے سے نہیں چھوڑتا تو اس کا کھانا پینا یہ چھوڑ دینا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، کہ جب ہماری محافل ہوں ہماری گفتگو لا یعنی نہ ہو، ہمارے اعمال لا یعنی نہ ہو، ان سے کوئی نہ کوئی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہی مقاصد ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے گھروں کے اندر لائیں، اپنے بچوں اپنی بیویوں کو یہ سکھائیں اور آگے اپنی نسلوں کو قرآن سکھائیں۔ اور آج دنیاوی تعلیم پڑھا کے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں کھڑے ہو کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک جنازے کے اندر ایک صاحب تشریف لائے، غالباً ان کے چچا کا انتقال ہوا تھا، وہ دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری انہوں نے حاصل کی ہوئی، ایم فل اور پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ان کو جنازے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازہ پڑھتے کیسے۔ چچے کا جنازہ ہے، میں نے کہا اب چچے کا جنازہ ہے، کل باپ جب مرے گا تو باپ کے جنازے پہ کیا دعا کرے گا؟ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب باپ دنیا سے چلا گیا خود آتا کچھ نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب یہ 2 سپارے پڑھ کے بابا جی کو بخش دو۔ بھئی آپ چند ساتھی اکٹھے ہو رہے ہیں، سپارے پڑھ لیں بخش دیں۔ بھئی ان کا تو پڑھنا ہی کھانے کے لیے ہے، ان کی تو نیت ہی خالص نہیں ہے۔ جب ان کا پڑھنا خالص نہیں ہے تو آگے ثواب کیسے جائے گا؟ آگے ثواب تب جائے گا جب بیٹا خود پڑھ کے بخشے گا، جب اولاد خود بیٹھ کے پڑھ کے روئے گی نا، پھر باپ کی قبر ٹھنڈی ہو۔
تو اس لیے خود پڑھنا سیکھیں، اپنی اولاد کو خود سکھائیں، کسی کے سہارے پر نہ بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہت بڑی نعمت نوازی ہے کلام پاک، تو اس لیے یہی گزارش ہے کہ بھئی کلام پاک کو سیکھیں اور صحیح سیکھیں، اور جو اس کے اندر ہماری غلطیاں ہیں اس کو دور کریں، اور جس کے پاس جتنا وقت ہو وقت نکالا جائے، اور جن لوگوں کو صحیح پڑھنا آتا ہے ان کے پاس جا کر اس کو پڑھا جائے، اور رمضان کے بعد بھی جس وقت بھی جس کے پاس وقت ہو اس کو سیکھا جائے۔ اس دنیا گزر جائے گی، عمر گزر رہی ہے، آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے۔ حضرت علی رضی فرمایا کرتے تھے لا تبی آخرت کا بھی دنیا کا بل بیع دنیا کا بھی آخرت، کہ کبھی بھی اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا، بلکہ اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ لو۔ آخرت کے چھوٹے سے نفع کے لیے دنیا کا سارا سودا گھاٹا ہے۔ اس لیے بھی دوستوں سے عرض ہے کہ جتنے رمضان کے دن رہ گئے ان کی تو خوب قدر کی جائے۔ حدیث پاک میں تو آپ نے صاحب فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کی جائے: کلمہ طیبہ، استغفار، اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اس کی صبح و شام ایک تسبیح کی جائے، اور اس کے علاوہ تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے، اور درود پاک صبح و شام ایک تسبیح درود پاک کی ضرور کی جائے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو ہمارے لیے رہنمائی بنائے۔ اور آخر کے اندر ہم مسجد والوں کا، انتظامیہ کا یہ شکریہ ادا ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔